ناول راز محافظ از قلم سی ناولز۔ رات کے تقریباً 2 بجے ہانیہ زوار اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں قرآن پکڑے، دل میں عجیب بے چینی کے ساتھ۔ وہ بار بار ایک ہی خواب دیکھ رہی تھی جس میں ایک سیاہ سایہ اسے بلندی سے دھکیل دیتا ہے، مگر وہ اسے دیکھ نہیں سکتی تھی، صرف محسوس کر سکتی تھی۔ اس خوفناک احساس کے ساتھ ہانیہ نے دعا کی کہ اللہ اسے اپنے امتحانات میں ثابت قدم رکھے اور جو بھی اس کے ساتھ ہے اسے اپنی حفاظت میں رکھے۔ اچانک اس کی کتابیں زمین پر گر گئیں اور دروازہ خود بخود کھلنے لگا۔ اپنی ہانیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، کون ہے؟ لیکن کمرے میں کوئی جواب نہیں تھا، صرف ہوا کے شور میں ایک عجیب سرسراہٹ سنائی دی۔ اس دوران فون کی اسکرین جل اٹھی اور ایک ان نون نمبر سے میسج آیا، تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے ساتھ ایک محافظ ہے۔ ہانیہ کے ہاتھ کانپ گئے اور دل خوف سے بھر گیا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، مگر اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی سایہ اس کے ارد گرد موجود ہو۔ اگلی صبح جب وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو باہر بارش ہو رہی تھی اور وہ پھسل گئی، مگر اچانک کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے گرنے سے بچا لیا۔ زاران شاہ سامنے کھڑا تھا، اونچا، خاموش، ہاتھ میں تسبیح، آنکھوں میں گہرائی، چہرے پر درد چھپا ہوا۔ ہانیہ نے حیرت سے کہا، آپ کون ہیں؟ زاران صرف اتنا بولا، تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے، رات کے وقت اکیلی مت نکلو، اور پھر وہ خاموشی سے چھپ گیا جیسے کوئی سایہ۔ دن کے دوران ہانیہ یونیورسٹی پہنچی تو شیراز ولسی پہلی بار اس کے سامنے آیا، خوبصورت اور بااعتماد، مگر اندر سے خطرناک نظر آ رہا تھا۔ اس نے ہانیہ کی طرف دیکھ کر کہا، تم کل رات خوفزدہ لگ رہی تھیں، کیا ہوا تھا؟ ہانیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس کی نظر میں عجیب چمک تھی جیسے وہ اس کے اندر جھانک رہا ہو۔ اللہ بہترین محافظ ہے۔ ہانیہ نے یہ آیت دل میں دہرائی اور اپنے خوف پر قابو پایا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ ہر لمحہ اللہ کی حفاظت اس کے ساتھ ہے۔ رات کو واپس اپنے کمرے میں آتے ہی فون بجا اور ایک نیا میسج آیا، آزمائش شروع ہو چکی ہے، سایہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہانیہ نے پردہ کھولا اور باہر ایک سایہ نمودار ہوا جو اتنا قریب تھا کہ وہ اسے محسوس کر سکتی تھی مگر دیکھ نہیں سکتی تھی۔ ہانیہ نے قرآن کی ایک اور آیت یاد کی، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا۔ ہانیہ کو اس آیت سے حوصلہ ملا کہ وہ اپنے خوف پر قابو پا سکتی ہے اور ہر آزمائش میں صبر سے کام لے سکتی ہے۔ ایک شام جب ہانیہ کتابیں پڑھ رہی تھی، اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے کمرے میں چھپا ہے۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس لمحے زاران کی موجودگی کا احساس ہوا، لیکن وہ ابھی سامنے نہیں آیا، صرف اتنا محسوس ہوا کہ وہ قریب ہے، جیسے ہر لمحہ اسے دیکھ رہا ہو۔ ہانیہ نے دل میں دعا کی، اللہم اگر یہ میرا محافظ ہے تو مجھے دکھا دے، اور اگر دشمن ہے تو مجھے حفاظت عطا فرما۔ اس دوران شیراز کی موجودگی بھی بڑھنے لگی، وہ ہانیہ کے قریب آ رہا تھا، مگر ہانیہ کو یہ احساس نہیں تھا کہ خطرہ کس طرف سے ہے۔ زاران خاموشی سے ہر حرکت دیکھ رہا تھا اور ہانیہ کو بار بار بچا رہا تھا، مگر وہ اپنی پہچان ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ رات کے آخر میں ہانیہ نے پردہ کھولا اور باہر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایک سایہ دور کھڑا تھا، قریب تو نہیں، لیکن وہ اتنا محسوس کر سکتی تھی کہ یہ سایہ واقعی حفاظت کے لیے آیا ہے۔ دل میں خوف اور تجسس دونوں تھے، اور وہ جان گئی کہ اس کی زندگی میں ایک نیا سفر شروع ہو چکا ہے، جس میں عشق، ایمان اور حفاظت کے سبق شامل ہوں گے۔ جو شخص صبر کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ اس کے لیے بہترین راستہ نکالے گا۔ ہانیہ نے دل میں عہد کیا کہ وہ ہر آزمائش میں صبر کرے گی اور جو کچھ بھی ہوگا اللہ کی رضا کے مطابق اس کا